قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ سنت نمبر 10، کھانے اور پینے کی سنتیں، پارٹ 2۔ نمبر 8، حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ نمبر 9، حدیث میں آتا ہے کہ پیٹ بھرنے سے پہلے کھانا بند کر دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس طرح انسان مہلک بیماریوں اور بد ہضمی سے محفوظ رہے گا اور ذہنی قابلیت بھی درست رہے گی، اس لیے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور انگلیاں صاف کرنے سے پہلے برتن کو اچھی طرح صاف کر لیتے، پھر انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ نمبر 11، حدیث میں آتا ہے اس گھر میں بہت بھلائی ہوگی جہاں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنے کی عادت ہو۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد یہ دعا کرتے تھے اور فرماتے کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اس شخص کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے یہ دعا یاد کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ کھانا عطا کیا۔